محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سال ہا سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے ایک پہاڑی ہے جہاں پر حضرت عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک کے پوتا مبارک کا مزار ہے جو موروں والی سرکار کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیاتہ او ننسہا نات بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ سورہ بقرہ ہی چل رہی ہے اور کفار کی وہ بات گزشتہ سے پیوستہ کہ وہ نہیں چاہتے کافر اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم کہ تم پر اللہ کی طرف سے خیر نازل ہو، بھلائی نازل ہو، رحمت نازل ہو۔ اس لیے وہ ایسے ہیلے، ایسی باتیں، ایسے مکر کرتے ہیں کہ تمہیں صراط مستقیم سے بھٹکا دیں یا شبہات میں ڈال دیں۔ انہی میں سے ایک بات یہ تھی جو وہ اعتراضات کرتے تھے کہ بھئی جب اللہ کی کتاب ہے تو پھر اس کی آیات منسوخ کیوں ہوتی ہے؟ کیا اللہ کو پہلے سے علم نہیں تھا کہ یہ بات کہہ دی پھر اس کو بدل دیا؟ اس کا مطلب ہے پہلی بات صحیح نہیں ہوگی یا دونوں میں سے ایک تو صحیح نہیں ہے اس لیے تبدیل کرنا پڑی۔ قرآن کی بعض آیات منسوخ ہوئی اور منسوخ کے تین طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہ آیے کریمہ ذہنوں سے، دلوں سے نکال دی جاتی حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فراموش فرما دیتے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آیت کی تلاوت ختم کر دی جاتی لیکن اس کا حکم باقی رہتا، جیسے رجم کی آیات ختم کر دی گئیں لیکن رجم کا حکم باقی رکھا گیا۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ آیت باقی رہتی لیکن حکم ختم کر دیا جاتا، جیسے مرنے والے پر وصیت فرض تھی اور وہ آیات آپ کی قرآن کریم میں موجود ہیں لیکن جب وراثت کے احکام آ گئے تو وہ فرضیت ختم ہو گئی۔
جس وقت تک میراث کے احکام نہیں آئے تھے مرنے والے پر وصیت ضروری تھی، لیکن جب وراثت کے احکام آ گئے تو وصیت کی ضرورت باقی نہ رہی، تو حکم ختم ہو گیا، لیکن آیت قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہ اعتراض کہ پہلی غلط تھی یا دوسری، یہ بوگس ہے، چونکہ یہ آیات احکام کے متعلق ہوتی تھی، اور احکام اپنے وقت پر سارے درست ہوتے ہیں۔ جب پہلا حکم تھا تو اس وقت کے لیے وہ صحیح تھا، اسے منسوخ کر کے جب دوسرا حکم آیا تو اس وقت جب وہ آیا تو اپنے وقت کے لیے وہ صحیح تھا، اپنے اپنے وقت پر دونوں درست تھے، اور اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اسے پتہ تھا کہ پہلے یہ حکم دینا ہے اور اس کے بعد اس کی صورت اس طرح تبدیل ہو جائے گی۔ اور احکام ہمیشہ تبدیل ہوتے رہے، اخبار میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ خبر اگر تبدیل ہو تو دو میں سے ایک صحیح ہوتی ہے، ایک درست ہوتی ہے، ایک غلط ہوتی ہے، لیکن احکام کی تبدیلی میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایک وقت کے لیے ایک حکم درست ہے، دوسرے کے لیے دوسرا درست۔ تمام آسمانی کتابوں کو لے لیجئے تو جتنی خبریں ہیں اللہ کی ذات کے بارے، اللہ کی صفات کے بارے، ملائکہ کے بارے، آخرت کے بارے، ایمان کے بارے، جہنم اور جنت کے بارے، جزا و سزا کے بارے، کسی خبر میں کسی کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں۔ روز اول جو خبر آدم علیہ السلام نے دی، وہی خبر حضرت آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تمام انبیاء نے وہی خبر دی، سب نے کہا لا الہ الا اللہ، سب نے آخرت کی بات کی، سب نے ملائکہ کی بات کی، سب نے حساب کتاب کی بات کی، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ احکام پہلی جماعتوں میں روزوں کے مختلف تھے، پہلی امتوں میں نماز کے مختلف احکام تھے، نماز کی تعداد مختلف تھی، کبھی 2 نمازیں فرض تھیں، کبھی روزہ رات دن کا 24 گھنٹے کا فرض تھا کہ ایک ہی دفعہ افطار ہوتا اور اسی وقت کھا پی لیتے، پھر اگلے دن دوسرے دن 24 گھنٹے بعد اسی وقت افطار ہوتا، اور جب کھا پی کر لیٹتے تو روزہ بند ہو جاتا۔ تو احکام میں تبدیلی جو ہے وہ حالات کے مطابق ہوتی ہے، لیکن یہ لوگوں کو وسوسے ڈالنے کے لیے وہ جی دیکھیں اللہ کی کتاب ہوتی تو آتے منسوخ کیوں ہوتی؟ فرمایا ما ننسخ من آیات او ننسها نأت بخیر منہا، اللہ کسی آیت کو منسوخ فرماتے ہیں یا اسے ذہنوں سے خارج کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر حکم اس کی جگہ اس سے بہتر آیت نازل فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے ماننے والے زیر تربیت تھے، اسلام کی آمد تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثاروں کی تربیت ہو رہی تھی، اس لیے لمحہ بلمحہ اور زیادہ تبدیلی نہیں آئی، بہت تھوڑی سی آیات ایسی ہیں جو تبدیل کی گئیں، لیکن فرمایا اس سے بہتر حکم عطا کر دیا گیا۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے مخاطب کیا تو اللہ کو بے بس سمجھتا ہے کہ اگر ایک حکم دے چکا ہے تو اب وہ مجبور ہو گیا کہ اسی حکم کا پابند ہو گیا؟ نہیں، وہ قادر ہے، وہ مالک ہے، وہی تو حقیقی سلطان ہے اور وہی حقیقی اولی الامر ہے۔ اس کی پسند کس وقت کیا حکم دیتا ہے وہ کسی کا محتاج تو نہیں ہے، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور تجھے یہ خبر بھی نہیں، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کائنات کی سلطنت و ریاست صرف اس کی ہے، تو ان چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کو تو خود مختار مانتا ہے، اور جو ساری کائنات کا اور ہمیشہ اور حقیقی حاکم ہے اس پر پابندیاں لگانا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی جانتے ہو تم، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر اللہ کو کوئی چھوڑ بیٹھے گا تو پھر اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں ہوگا۔ وہ ایسی ذات ہے، بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو؟
بیٹھنے کون دے پھر اس کو جو تیرے آستان سے اٹھتا ہے؟ اس کی بارگاہ سے جو اٹھ گیا پھر اسے دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ اور یاد رکھو ان کے فضول اعتراضات اور ان کی بودی باتوں میں آ کر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ایسا سوال مت کرنا۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا تھا، الٹے الٹے سوال کرتے تھے، لوگوں کو دیکھا بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو سوال کر دیا یا موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا معبود بنا دو، ہمارے پاس بھی ہم اسے اٹھائے اٹھائے پھریں اس کی پوجا کریں۔ اس طرح کے عجیب و غریب سوالات کرتے تھے۔ انہوں نے تنبیہ فرمائی تو فرمایا کیا تم ان یہودیوں کی باتوں میں آ کر یہ فضول قسم کے سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرو گے جو اتنی عظیم ہستی ہے کہ تمام کائنات کے لیے اللہ کی رحمت مجسم ہے؟ اور اگر کسی کو حضور کی ذات پہ اعتراض سوجا مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو گئے۔ اگر کسی کو کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض ہے تو فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اس نے ایمان کو کفر سے تبدیل کر لیا اور سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ یاد رکھیں اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑے سوالات کیے ہیں بارگاہ نبی، بڑے سوالات کیے، اور یہ انہی سوالات کا حاصل ہے اور پوری امت پر اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہر حکم کی وضاحت ہو گئی اور اس کے سارے پہلو صحابہ کرام کے سوالات کی وجہ سے ساری تشریحات کھل کر سامنے آ گئی۔ لیکن بات کو سمجھنے کے لیے سوال کرنا عین سعادت ہے، اور بات پر اعتراض کرنا بالکل مختلف چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا اس کی وضاحت سمجھنے کے لیے، اسے جاننے کے لیے سوال کرنا سعادت ہے، لیکن اعتراض کرنا بدبختی اور شقاوت ہے، اور اعتراض ایمان سلب کر لیتا ہے اور کفر میں لے جاتا ہے۔ بلکہ حق یہ ہے کہ اگر کوئی بات موضوع بحث بھی ہو، کسی بات پہ مناظرہ بھی ہو، دونوں طرف دلائل بھی ہوں، تو بھی ذات اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع بحث نہ بنایا۔ یہ بھی ہماری بد نصیبی ہے کہ ادنا سی بات ہوتی ہے اس کے لیے ہم سیدھا جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک ضابطہ بنا دیا کہ سرکاری ادارے جو ہیں ان میں جو زیادہ مؤثر مقامات ہیں جنہیں آپ کی جابز کہتے ہیں، وہاں پر ان لوگوں کو لگایا جائے گا جن کے والدین مسلمان ہیں۔ جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان کو نہیں لگایا جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کے خلاف سازشیں زوروں پر تھیں، اسلام دنیا کو تسخیر کرتا ہوا چلا جا رہا تھا، لوگ جوک در جوک فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ممالک فتح ہو رہے تھے، تو کفار مشرکین یہود و نصارہ نے بھی سازشیں شروع کر رکھی تھیں کہ اپنے لوگوں کو برائے نام کلمہ پڑھا کر داخل کر دیا اور کوشش کی کسی خاص مقام پہ پہنچ جائے اور ہمیں وہاں کی خبریں دیتا رہے۔
تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پابندی لگا دی کہ جو باپ دادا سے مسلمان ہے اس کو یہ جگہ دیں گے اور نئے مسلمان ہونے والے کو اس طرح کا کوئی عہدہ نہیں دیا جائے گا۔ ایک بدوی نے پیش ہو کر یہ بات عرض کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی تو مسلمان نہیں تھے، آپ ہم پر کیوں پابندی لگاتے؟ ان کا چہرہ مبارک جلال سے سرخ ہو گیا اور فرمایا تو اتنا جاہل ہے کہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ حضور کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے صرف وہی کافر تھے جو بت پوجتے تھے یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اور جو اللہ کو واحد و لا شریک مانتے تھے وہ کافر نہیں تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور کی نبوت پر ایمان لانا ضروری نہیں تھا، لیکن توحید باری کو ماننا ضروری تھا۔ اور تو باپ والدین کی بات کر رہے، حضور کے دادا بھی اتنے کھرے مسلمان تھے کہ اللہ کو واحد و لا شریک اور ہر چیز پہ قادر جانتے تھے۔ ایک ہی دلیل کافی ہے کہ جب ابرا آپ کے اونٹ ابرا کی فوج لے گئی اور آپ مکہ خالی کر گیا، سارے اہل مکہ خالی کر گئے، شہر کے ابرا کا لشکر حملہ کرنے چلا آ رہا ہے، تو آپ اس کے کیمپ میں تشریف لے کے حضرت عبد المطلب، تو بڑا خوش ہوا کہ بھئی یہ مکہ کا سردار آیا ہے اور میں بیت اللہ ڈھانا چاہتا ہوں، یہ مجھ سے اس پر بات کرے گا۔ تو جب اس نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اونٹ تمہارے فوجی ہانک کر لے آئے ہیں، شہر ہم نے خالی کر دیا ہے، ہماری تمہاری جنگ نہیں ہے، تو پھر میرے اونٹ ہانک کر لانے کا تو کوئی مقصد نہیں تھا، تو آپ میرے اونٹ مجھے واپس دلوا دیں۔ اس نے کہا میں تو سمجھا تھا کہ مکہ مکرمہ کا بہت بڑا لیڈر آیا ہے اور میرے ساتھ بیت اللہ کے بارے بات کرے گا، کعبہ کے بارے بات کرے گا، میں کعبہ کو ڈھانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے ہنس کر فرمایا کہ اللہ نے مجھے اونٹ دیے ہیں، مجھے اونٹوں کا مالک بنایا ہے، میری فکر اپنے اونٹوں کا، لیکن جس گھر کو تو ڈھانا چاہتا ہے اس کا بھی ایک مالک ہے، میری ہمت سے اس کی حفاظت باہر ہے، لہذا میں اس کی بات نہیں چھیڑتا، وہ خود اس کی حفاظت کر سکتا۔ بعثت عالی سے پہلے اس سے بڑا پختہ ایمان کسی کا دکھائی دے۔ اور میں اگر تو نو مسلم نہ ہوتا تو میں تجھے ایسے درے لگاتا کہ ہمیشہ یادگار رہتی کہ کوئی شخص انگلی اٹھانے کی جرت نہ کرتا۔ چھوڑ اس لیے رہا ہوں کہ تو نو مسلم ہے، لیکن تیری دلیل جو ہے وہ درست نہیں ہے، تجھے جاب نہیں مل سکتی۔ تو اتنی احتیاط فرماتے تھے کہ کوئی محض جاسوسی کے لیے کلمہ پڑھ کر سرکاری دفاتر میں نہ گھس بیٹھے۔ تو فرمایا ان کفار کی تو کوشش یہ ہے کہ کسی طرح تمہیں دین پر اعتراض سکھائیں، وہ تب سے اب تک لگے ہوئے ہیں، نئی حدیثیں گھڑی جا رہی ہیں، یا وہ حدیثیں جنہیں علماء نے جھوٹی سمجھ کر چھوڑ دیا تھا کہ لوگوں نے خود گھڑ لی ہیں، وضع جنہیں کہتے ہیں، لوگوں نے وضع کر لی ہیں، ان کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ کہیں عورتوں کی امامت کا مسئلہ کھڑا کیا جا رہا ہے، کہیں پردے پہ اعتراض ہو رہا ہے، کہیں کسی اور بے حیائی کو روشن خیالی کا نام دے کر آگے لایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس طرح سے آ رہی ہیں اور اس پر کتنی بین الاقوامی حکومتیں اور کتنی بین الاقوامی ریاستیں اس پہ خوش ہو رہی ہیں اور متفق ہیں۔ تو یہ سارے ہیلے کیا ہیں؟ غذاؤں میں حرام ملا دیں گے، معاشی نظام کو اس طرح سود میں جکڑ دیا کہ کوئی پھٹک نہیں سکتا، مسلمان جو سود کھائے گا اس کا ایمان کتنا بچے گا؟ خوراک میں خنزیر کے اجزاء ملا دیں گے، شراب ملا دیں گے دواؤں میں۔ تو ہر ہیلا، یعنی یہ کافر بھی جانتا ہے کہ مسلمان حرام کھائے گا تو اس کا ایمان خراب ہوگا، اس طرح مضبوط نہیں رہے گا۔ اگر نہیں سمجھتا تو خود مسلمان
فکر نہیں کرتا تو خود مسلمان، ورنہ کافر بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ مسلمان کو اگر حرام کھلایا جائے، پھر اس کے اعمال میں رخنہ ڈالا جائے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا کہا ہے اس پہ اعتراض کیا جائے، جس سے آپ نے روکا ہے اس کا جواز نکالا جائے. تو یہ سارے ہیلے اس لیے ہیں کہ مسلمان کو گمراہ کیا جائے. بھی آخر کیوں؟ مسلمان رہے گا تو آپ کا کیا ہوگا؟ کوئی سارے کافر ایک جیسے ہیں؟ کافروں کے بھی کتنے بے شمار عقیدے ہیں، عقائد مختلف ہوں، کفر ایک ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے. اس کے رنگ کتنے ہوں، کتے سارے ہی کتے ہوتے ہیں، ان کے رنگ مختلف ہوں، نسلیں مختلف ہوں، قد مختلف ہوں، کوئی کاٹنے والا ہے، کوئی شکاری ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی چوکیداری والا ہے، کوئی محض آوارہ ہے، لیکن کتا ہونے میں سب برابر ہے. اسی طرح کفر کی جتنی اقسام بھی ہیں، کفر ہونے میں سب برابر ہیں، کفر میں سب ایک ہیں. الکفر ملت واحدہ. اور اسلام کفر ظلمت ہے، تاریکی ہے. اسلام نیری روشن خیالی نہیں، اسلام روشنی ہے، نور ہے. اب ظلمت اور نور کس طرح؟ نور کے خلاف تو ظلمت سازشیں کرے گی کہ اگر روشنی پھیلے گی تو ظلمت کی موت ہے، تاریکی کی موت ہے. اسلام کی بقا کفر کے لیے موت ہے. تو یہ میری آپ کی تقریروں سے یا ہماری کوشش سے نہیں، شہدائے حق کے خون کی لالی ہے جو لوگوں کو نور ایمان بن کر نظر آ رہی ہے اور ایمان کی طرف دعوت دے رہی ہے. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس طرح موسیٰ پر یہ اسرائیلی خود اعتراض کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، اس طرح تم بارگاہ محمد الرسول اللہ میں لب کشائی کرو؟ اگر کسی نے یہ جرات کی، اس لیے کہ یاد رکھو ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. آپ کا نطق مبارک، آپ کے لبہائے مبارک، آپ کی زبان مبارک تب تک کوئی لفظ خارج نہیں کرتی دین کے معاملے میں جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آتا. اس لیے اعتراض کی گنجائش وہاں نہیں ہے. جو فرما دیا وہ حق ہے، اس میں شبہ کی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. اور ایمان یہ ہے کہ صدق دل سے اسے مانا جائے اور اس پر عمل کرنے کے لیے جان لگا دی جائے. اور اگر کوئی اعتراض کرے گا تو اس نے ایمان کو کفر سے بدل دیا، ایمان ضرب ہو گیا اور وہ کفر میں چلا گیا. فقط ضل سواء السبیل، اور ہدایت کا راستہ چھوڑ کر گمراہی میں غائب ہو گئے. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. اہل کتاب کی اکثریت کی تو یہی کوشش ہے کہ کسی ہیلے، کسی بہانے تمہیں ایمان سے واپس کفر میں کھینچنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے اعمالکم اموالکم، تمہارا کردار تم پر حکومت کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم مسلمان نام کے تو ہیں، ہمارا کردار ایسا نہیں ہے کہ ہم پر حکمران بھی مسلمان اور اچھے اور نیک اور عادل ہوں. ہمارے گناہ متشکل ہو کر، جس طرح وہ دہلی میں قتل عام کا حکم دیا تھا نادر شاہ ایرانی نے، تو کسی نے اس پہ کہا تھا کہ زشت یہ اعمال ما صورت نادر گرفت، کہ یہ نادر شاہ دہلی ویسے نہیں آیا، ہمارے گناہ مجسم ہو کر نادر شاہ بن گئے ہیں، نادر شاہ ایرانی، اور دہلی میں قتل عام کرا دیا. یہ ہمارے گناہ جو ہیں
زشتی اعمال ما، ہمارے گناہ جو ہیں وہ جمع ہو کر صورت نادر گرفت و نادر شاہ بن گئے. ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کر سکتے. نام نامی آئے تو انگوٹھے چوم لیتے ہیں لیکن اطاعت نہیں کرتے، حکم نہیں مانتے. کم و بیش ہر مسلمان اپنے نام کے ساتھ محمد لگانا باعث فخر سمجھتا ہے، اور مسلمان واحد قوم ہے جن میں کم از کم 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے نام کے ساتھ محمد ہوتا ہے، بلکہ اس سے چڑھتے بھی ہیں کافر. ہمارے ایک عزیز ڈاکٹر تھے، ایک بہت بڑا اسپتال ہے یہودیوں کا، اس میں انہوں نے سروس کی، تو وہ جب جوائن کیا تو اس نے نام پوچھا تو محمد سے شروع ہوتا تھا، تو ان کے منہ سے محمد نکلا تو وہ چیف کہنے لگا یہ تو تم سب بھی ہوتے ہو، آگے بتاؤ کیا ہے. اسے اتنا دکھ لگا کہ جو بھی مسلمان آتا ہے پہلے محمد کہتا ہے، یار یہ تو تم سارے ہی ہوتے ہو، اس سے آگے بتاؤ کیا ہے. انہیں دکھ لگتا. اور مسلمان اس اسم گرامی کو بطور تبرک، بطور سعادت اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، لیکن نام کے ساتھ محمد لگا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا کتنی گستاخی، کتنی جہالت، کتنی زیادتی ہے اپنے آپ کے ساتھ. تو فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. یہ تمہیں اس طرح کے اعتراضات، دین میں نئی نئی اختراعات، دین میں نئے نئے رواج، کبھی ائمہ پہ اعتراض ہے، کبھی ذکر اذکار پہ اعتراض ہے، کبھی قرآن کی کسی تعبیر و تفسیر پہ اعتراض ہے، کبھی کسی حدیث کے حکم پہ اعتراض ہے، کبھی سنت پہ اعتراض. کیوں کرتے ہیں یہ؟ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. یہ دل کی گہرائی سے چاہتے ہیں کہ تمہیں کافر بنا دیں، تمہیں مسلمان نہ رہنے دیں، اس لیے کہ اسلام کفر کے لیے موت ہے، اور اپنی موت کی سلامتی کون چاہتا ہے؟ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. اور یہ کوئی کسی نادانی سے یا غلطی سے نہیں کر رہے. یہود و نصارہ یا کفار کسی غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں کر رہے، ان پر بھی ظاہر ہے کہ حق محمد الرسول اللہ کا فرمایا ہوا ہے. اسلام حق ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حق ہے، شریعت کے احکام حق ہیں. انہیں تبین لہم الحق، ان پر حق واضح ہو چکا ہے، وہ جانتے ہیں کہ حق ہے، لیکن خود قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، خود مخالفت کر رہے ہیں. تو جنہیں قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، چاہتے ہیں کہ انہیں بھی اس سعادت سے محروم کر کے اپنے ساتھ لے جائیں. فرمایا فاعفوا واصفحوا. درگزر کرو، برداشت کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اس معاملے میں اللہ کریم اپنا کو حکم بھیج دیں. تب تک جہاد فرض نہیں ہوا، اور کتنا مشکل کام تھا کہ ساری تکلیفیں برداشت کرو اور اف نہ کرو، برداشت کرتے چلے جاؤ. اور برسوں مسلمان برداشت کرتے چلے گئے. کیا عجیب لوگ. اب آج کفار نے یہ اعتراض بھی سکھلا دیے ہیں کہ وہ لوگ مسلمان بھی تھے یا نہیں.
آج یہ اعتراض بھی کیے جاتے ہیں کہ صحابہ کبار مسلمان بھی تھے یا نہیں. یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر دکھ کو سینے سے لگایا اور رخ نہیں کی. حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، کہا کہ اللہ کو اپنا واضح حکم بھیج دیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. یا جہاد کا حکم آ جائے یا زندگی کے خاتمے کا حکم آ جائے، اللہ بہتر جاننے والا ہے اور وہ بہتر حساب کرنے والا ہے. وہ سب سے معاملہ طے کر دے گا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. لا الہ کی تیغ کاٹے گی اندھیرے کا گجر، گنبدے خضرا سے روشن ہوگی پھر اپنی سحر. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.